یہ ہے مبلغ علم بریلویت کا، یہ ہے شاہ صاحب آپ کی فکر کے پیچھے جو ایک طاقت آپ کو جوش دے رہی ہے۔ تو زمانہ نبوی میں تو ایسا کوئی چیز نہیں رہی، یہ کئی سال بعد لوگوں کو خیال آیا کہ یہ واقعہ ہے۔ تو اگر ہم اس واقعہ کی وثاقت پر گفتگو کریں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، لیکن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ وار پروگرام جو ہے وہ الاتقا کے حوالے سے چل رہا ہے۔ الاتقا کے بات ہمارا تفسیری مطالعہ جو ہم پیش کر رہے ہیں، کسی بھی شخص نے، جتنے بھی راویان اتقا ہیں، کسی بھی شخص نے اس اتقا سے کوئی مفاضلے کی صورت نہیں نکالی، کیونکہ مفاضلہ جعلی تھا، اس لیے نہ خدا کی زبان پر آیا ہے، نہ رسول کی زبان پر آیا ہے، اور نہ کسی صحابی کی زبان پر آیا ہے کہ کسی صحابی نے اس آیت کو بیان کرتے ہوئے۔ اب اس وقت جو میرے سامنے تفسیر ہے، تفسیر بالمعصور، وہ ہے الدر المنصور علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور قدابر شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک روایت پیش کی، اور روایت کی بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اخرج ابن مردوے عن ابن عباس فی قولی سیجنبها الاتقى قال هو ابو بکر، یہ روایت ہے جس پر ساری مولویت جو ہے یہ کولو کے بیل کی طرح یہاں آنکھیں بند کر کے جناب والا گھومتی رہتی ہے کہ جناب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا انہوں نے نام لے دیا، سبحان اللہ۔ اور پیچھے جو آیت ہے انہوں نے بھی بزار اور ابن جریر اور ابن منذر اور طبرانی اور ابن عدی اور ابن مردویت اساکر وغیرہ سے یہی عامر بن عبداللہ والی روایت لے آئے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بھی اسی طرح عامر بن عبداللہ والی روایت لے کے آئے ہیں۔ اس سے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آئیے ہم ان روایتوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لڑی ہوئی ہے مولویوں کو الاتقا کی وہ جعلی تفسیر کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہی ہو سکتے ہیں، آئیے انہوں نے حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ نے جو حوالہ نقل کیا ہے جس سے یہ تفسیر نقل کرتے ہیں الاتقا میں مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس تفسیر والے نے بھی اس میں کوئی حصر تو بیان نہیں کی کہ صرف یہی مراد ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی علمی معنی دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم اس حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر ابن مردوے کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے یہ نقل کیا ہے۔ یہ 410 ہجری کے مفسر ہیں، الشیخ الامام الحافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اب ان کی تفسیر کے اندر جب ہم نے غور کیا تو انہوں نے 13 وہ روایات پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے سورہ لیل کے تصور کو قاعدہ عموم میں بیان کیا ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ڈرامہ یہ ہے کہ رسول کو تفسیر نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کو آتی ہے یا راضی کو آتی ہے یا اس قبیل کے لوگوں کو آتی ہے، رسول کو نہیں آتی یہ ان صورتوں کی تفسیر۔ آئیے اب ہم وہ روایت پیش کر رہے ہیں جس سے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مولویوں کو۔ الاتقا کے بارے میں جو سند بیان کی ہے تفسیر ابن مردوے والے نے، تفسیر ابن مردوے کے اندر جو روایت ہے وہ سند پیش کر رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا الحسین بن عمر بن ابراہیم الثقفی حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو بکر بن عیاش
انل کلبی ان ابی صالح ان ابن عباس، یہ ہے روایت کی سند۔ اللہ اکبر، کیا کریں، ان لوگوں کو نہ خدا کا خوف ہے نہ رسول اللہ کا حیا ہے۔ اس روایت کو حضرت سیوطی علیہ رحمہ نے بیان فرما کے اس سے وہ استدلال کیا ہے، یا یہ روایت جو ہے اس کنٹیکسٹ میں بیان کر کے اپنی تفسیر کا حصہ بنایا ہے۔ اس روایت میں صرف ایک ہی بات کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی باتیں جو ہیں وہ بعد میں کروں گا۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے محمد بن الصائب الکلبی، محمد بن الصائب الکلبی۔ تو اب اس کے بارے میں علماء اہل سنت کی رائے کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو میں نے پورا اس کا ڈیٹا جو ہے یہ ابو صالح بادام سے یہ ان کا سارا بایو ڈیٹا میں نے نکالا ہوا ہے، بہرحال میں اپنی کتاب سے بھی دکھاؤں گا، یہاں بھی ہے۔ قال یحییٰ ابن معین لیس بہ بأس واذا حدث عنہ الکلبی فلیس بشیء۔ ابو صالح سے یہ روایت کرنے میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن جب وہ کلبی اس سے روایت کرے تو پھر کوئی اس کی حقیقت نہیں، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، جو یہ شخص کلبی ہے، کلبی کو ہمارے رجالی علماء نے کذاب کہا، کافر کہا، سبائی ہے یہ، اور سبائیوں پر تو اہل بیت کے ویسے ہی لعنت ہے، اور ابو صالح سے اس کی روایت جھوٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میں نے وہ بیان کر دی ہیں، وہ میری کتاب میں تفصیلات ساری آ جائے گی۔ عجب بات یہ ہے، میں اسے ڈرامہ کہوں تو بھی غیر معقول نہ ہوگا کہ جب ان کے مطلب کی بات آئے مولویوں کے تو کافر کو بھی سچ مان لیتے ہیں، اور جب مطلب کی بات نہ ہو تو رسول کو کبھی سچ نہیں مانا۔ یہ ہے مبلغ علم بریلویت کا، یہ ہے شاہ صاحب آپ کی فکر کے پیچھے جو ایک طاقت آپ کو جوش دے رہی ہے، یہ ہے یہ آپ کا یہ شعور۔ اور عامر بن عبداللہ بن الزبیر کا جو ہے حصہ، اس کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں مصعب بن ثابت راوی ہے، وہ ضعیف ہے، اور پھر عامر بن عبداللہ نے بھی کوئی مفاضلہ نہیں کیا۔ حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی مفاضلہ نہیں کیا اس ٹائٹل پر۔ جتنے بھی راوی آئے ہیں، خواہ جعلی سندوں سے آئے ہیں، کافروں کے سندوں سے آئے ہیں، یا ضعیف سندوں سے آئے ہیں، کسی بھی راوی نے ان آیات کو سامنے رکھ کر شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلہ نہیں کیا۔ تو آپ کے علم کا بھانڈا پھوٹ گیا، آپ کی جہالت ننگی ہو گئی، اور آپ کو شرم سے اب یہ گھڑے کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے اس میں پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ ہے مبلغ علم جس پر بازو لہرا لہرا کر کہتا ہے تفضیل شیخین قطعی ہے، یہ ظنی بھی نہیں رہی، بے اصل اور کائنات کا بدترین جھوٹ قرار پائی۔ یہ ہے تفضیل شیخین بمقابلہ ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ تو اس پر انہوں نے جو پہلے اس آیت کے تصور میں صورت کے حوالے سے بیان کیا وہی ابو دہدا والی، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو میں نے اس واقعہ کو اپنی نقطہ نظر کے قوت میں نے بطور دلیل پیش نہیں کیا، میں اسی پر فوکس ہے میرا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فرد معنی ہیں تو کیا جنہوں نے یہ مراد لیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا انہوں نے بھی اس سے مفاضلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو زمانہ نبوی میں تو ایسا کوئی چیز نہیں رہی، یہ کئی سال بعد لوگوں کو خیال آیا کہ یہ واقعہ ہے۔ تو اگر ہم اس واقعہ کی وثاقت پر گفتگو کریں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو ہم ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، لا تعداد سلام کرتے ہیں کہ ان کی خدمات، ان کی وفائیں مسلم حقیقت ہیں۔ پر اس 10,000 درہم ایک نستاس غلام دینے کے عوض ساری اہل بیت مفضول ہو گئی وہ 4 پیسے دے کے، اور اس سے پہلے جتنا بھی سرمایہ اہل بیت کا آیا ہے وہاں گنتی اور شماری نہیں ہے۔ ڈرامائی بات یہ ہے کہ جو سرمایہ غلام آزاد کروائے وہ قرآن کی آیت کا معنی ہے، اور جس سرمایہ نے رسول اللہ کی رسالت کی اپنا
قوت بن کر کام کیا ہے، اور جو سرمایہ رسول کے وجود کا حصہ بنا ہے، جس سرمایہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی کر دیا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، وہ عتقہ کا معنی نہیں ہے۔ مجھے اس ڈرامے سے متعلق یہ علماء کوئی سچی بات سمجھائیں کہ وہ سرمایہ معنی عتقہ کیوں نہیں بنا، ٹھیک؟ اور محل نزول کے اعتبار سے کیا وہ سرمایہ جس نے پوری امت کی کفالت کی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سرمایہ بھی نہیں گنا گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سرمایہ نہیں گنا گیا۔ ایک مولوی ہے، یہ وہ چوہا ہے، مولوی تو نہیں ہے، وہ عبارتیں کاٹتا ہے، وہ عاطف سلیم نقشبندی غیر عالم ہے، اس نے کہیں کسی مدرسے نے پڑھا نہیں ہے، بس آپ عبارتوں کو ادھر ادھر سے گھسیٹتا ہے اور جڑ دیتا ہے، اس لیے میں اس کو چوہا کہتا ہوں۔ تو اس چوہے نے ایک اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب یہ جو سرمایہ میں نے بیان کیا ہے اپنے انوار الثقلین کے اندر، یہ نہ ملحوظ ہے شیعہ کو، نہ ملحوظ ہے سنیوں کو۔ وہ خسمان خان شیعہ دفع ہونے سنی جنہوں نے ملحوظ نہیں رکھا، کیا سرمایہ نہیں قرآن کی نص کا انکار کرتے ہو؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو عائل پایا اور غنی کر دیا ہے۔ تو جو سرمایہ رسول کو غنی کر دے وہ عتقائیت کا سبب نہیں ہے، وہ طہارت کا سبب نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرمایہ جو ہے وہ مردود ہے۔ اور ڈرامے بازو، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ تم شیعہ سنی کو لے کر بیٹھے ہو، قرآن کی نصوص کے ساتھ مذاق کر رہے ہو ہیں؟ اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے چند لوگوں کی شر پسندوں کی ایک جوڑ توڑ بڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پلے شاید کوئی نہیں۔ کوئی معزز بریلوی علماء، صاحب علم، صاحب بصیرت، صاحب تحقیق آیا ہے اس ٹائٹل پر اس حوالے سے؟ نہیں آیا، نہ آئے گا۔ اس کو پتا ہے کہ ہم مسکین فریدی کے پاس جائیں گے تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے، کچھ ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کہنا پڑے گا، کچھ بھی ثابت نہیں۔ یہ ایک مستقل ڈرامہ ہے جس کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور ڈرامے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت حقیقت ہوتی ہے، باقی وہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ آپ کے پلے تو وہ بھی کوئی نہیں۔ فقیر چیلنج کرتا ہے شاہ صاحب روح زمین کی بریلویت کو، آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی کرائے کے ٹٹو ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف دکھا دیں، خدائے ذوالجلال نے مقصود تکلم بنا کر یہ مفاضلہ بیان کیا ہے صاحبین شیخین علیہ الرضوان اور ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ ایک حرف، نہ پوری آیت، نہ پورا سپارہ، نہ پورا رکوع، ایک حرف بتا دیں، نہیں ہے۔ سب ڈرامائی باتیں ہیں اور آپ لوگوں کا جوڑ توڑ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، چونکہ میرا موقف ہے الحمدللہ میں نے دے دیا ہے، اس پر میری گفتگو جاری افطاری ہے، چلتا رہے گا۔ ابھی میں بالمعصور تفاسیر کا مطالعہ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور جہاں تک آپ لوگوں کا یہ ڈرامہ ہے کہ اجمع المفسرون کا جملہ، آپ اس جملے کی عمر جانتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ جملہ پیش کرتے ہوئے۔ یہ جملہ وضعی ہے اور جعلی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ یہ اجمع المفسرون جو ہے یہ دلیل شرعی نہیں ہے، یہ حجت ہی نہیں ہے، حجت شرعی ہی نہیں ہے، وہ اور اجماع ہے جس کی حیت علمی کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بتایا جائے جو ہمارے مقتدر شخصیات نے اجماع امت کی حیت علمی لکھی ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب نصوص خاموش ہوں، نہ ان میں کوئی چیز ملے اور معاملہ ایسا درپیش آئے، حادثہ ایسا درپیش آئے کہ اس کا حل نہ مل پائے نصوص کے اندر، تو اس پر مجتہد علماء مل کر بیٹھ کر تو وہ یہ اجتہاد کر کے جناب والا وہ شرعی مسئلہ حل کریں۔ اس کے اندر بھی کوئی خاص شرائط ہیں، کتنا تباہ علمی علماء کے اندر ہو، کتنا قرآن کا فہم ہو، کتنا حدیث کا ہو، کتنا فقہ کا ہو، اور کتنا جناب والا اصول اور کا ہو، اور کتنا کلامی ہو، یہ ساری چیزیں یعنی ایک مجتہد کے لیے کتنے سالوں کا۔ ہاں ویسے آپ کی یہ عادت ہے، آپ تو معاویہ کو بھی مجتہد کہہ رہے ہیں، ڈرامے بازو۔ ہاں جی، ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو 60 سال لگ گئے اجتہاد کے مرتبے تک پہنچتے ہوئے، اور معاویہ چند دنوں میں مطلب مجتہد بن گیا ہے، چونکہ وہ آپ کا ننہال ہے، ماموں ہے، اس لیے مجتہد بن گیا ہے۔ تاہم
اگر کوئی حادثہ درپیش نہ آئے تو پھر اجماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اندر ضرورت ہے اجماع اصلاً کوئی حقیقت نہیں رکھتا, وہ ایک سہولت میسر کی گئی ہے. تو میں بطور چیلنج سوال کرتا ہوں شاہ صاحب آپ سے اور آپ کی ضروریت جو اس وقت شر پسندوں کا ایک بنا ہوا ہے امیزہ, ان سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ زمانہ رسالت کے بعد جب سے اجماع کا ایک تصور قائم ہوا ہے, پہلے تو قائم ہی نہیں ہے, حضور کے زمانے میں تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا اور نصوص کے مقابل اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے بتایا جائے کہ تفضیل شیخین بمقابلہ ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کے درمیان یہ جو حادثہ تھا بطور حادثہ رونما ہوا ہے, تاریخ آپ بتائیں. آپ کو تو اپنی جنم پتری کا پتہ نہیں, اس حادثے کا آپ کو کیا علم ہو سکتا ہے؟ لہذا بطور حادثہ یہ تفضیل ثابت کر دیں جناب والا کہ ایسا حادثہ درپیش آیا تھا, پھر صحابہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور جاری باتیں کرتے ہو. تو میں انشاءاللہ اگلی تفاسیر کے اندر اس پر آؤں گا. اجمع المفسرون 500 سال کے بعد شروع ہوا ہے, علی قول الجمی, علی قول جمی, اس طرح کر کے یہ اجمع المفسرون کو راضی نے اختراع کیا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور راضی نے جو دادی مفاضلہ کیا ہے اس کی کوئی دینی شرعی اخلاقی حقیقت نہیں ہے, یہ اس کے دماغ کا ابال ہے, مخمصہ ہے, اس کی کوئی نصوص کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جعل سازی ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, نہ اللہ نے کیا, نہ صحابہ نے کیا ہے, یہ ڈرامہ بازی ہے. تفسیر کے اساس میں جس وقت آپ کو سیر کرا دوں گا اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف آئیں گے. آپ کی جعل سازی حدیث کی نصوص سے ثابت کرے گا فقیر. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ڈرامہ رچایا ہوا ہے, یہ اجماع اہل سنت ہے. اہل سنت ایسی باتوں پر مطلب اجماع کرتے پھرتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کو پتہ ہی نہیں سنیت ہوتی کیا ہے. بہرحال آپ کا یہ جعلی ڈرامہ ہم نے ان تفاسیر کے حوالے سے ننگا کر دیا ہے. یہ آپ ویسے تو شیعہ سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور کلبی کو یہاں باپ مان لیا ہے, حالانکہ وہ کافر ہے, اور اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کلبی جو ہے, محمد بن صاحب الکلبی جو ہے, یہ پکا کافر ہے. یہ اس کی تفصیل آ گئی ہے. قال ابن حبان کان الکلبی سبائی, کلبی سبائی ہے جو مولا کائنات کو خدا مانتا ہے. ٹھیک ہے, خود تبوز کہتے ہیں کہ کلبی نے اپنا تعارف اعتراف کیا ہے کہ انا سبائی ہوں, میں سبائی ہوں. اور پھر عمر بن علا کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک کلبی کافر ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا, وہ علی نے کہا کہ سبائی رافضیوں کی ہی قسم ہے, یہ عبداللہ بن سبا کے گروہ کے لوگ ہیں. ابن اشعث نے کہا کہ کلبی تفسیر قرآن کا بہت بڑا عالم تھا. یہ بہت بڑا اعتراف ہے, شرم سے مر جانا یا چاہیے تمہیں. تم کلبی کی تفسیر کے بغیر تو تمہاری تفسیر ہی نہیں چلتی. اب میں بتاؤں کہ کلبی آپ کے ذخیرہ تفسیر میں, اساسہ تفسیر میں کتنے % ہے تو آپ کا دماغ پگل جائے گا. اس لیے اپنی اوقات میں رہیے گا شاہ صاحب. آگے بڑھنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا نیچے بھی دیکھ لیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو بہرحال آپ کا یہ ڈرامہ فقیر نے ننگا کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تفسیری اثاثہ جو میں مطلب آتا جائے گا. ابھی میری تفسیر بالمعصور کے اندر یہ تفسیر ابن ابی حاتم بھی پڑھی ہے اور امام طبرانی کی تفسیر بھی پڑھی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور اگلی تفاسیر کو جو ہے اس کا ریکارڈ پیش کروں گا. ابھی تک اگر یہ آپ کو ہضم ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہضم ہو تو اور عبداللہ آپ کا ہاضمہ فقیر درست کرنے کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Like, comment, and subscribe.